حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے. صبح کا وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے. اب صبح کا وقت ہے, فاطمہ رو رہی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے, اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے, اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں, لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے, مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے, اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے, کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں, کہیں کچھ تیاری ہو رہی, آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں, رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. خواب میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان, اے میرے نبی, تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو, تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی, میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں, میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے, میرے نبی نے, میرے والد نے مجھے بتا دیا, اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں, یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ, ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے, ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے, تیرا انتقال ہو جائے گا, ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے. فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا, میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں, اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے, بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے, حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو, آج تمہارا آخری دن ہے, تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو, یہ چکی کو پیسنا, یہ کپڑے دھونا, یہ پانی کو گرم کرنا, یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو. فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے, فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں, کپڑے دھل کر جاؤں, اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں, تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں, ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے, فاطمہ رو رہی, اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو, سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو, حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, حضرت علی رو رہے, فاطمہ روتی. ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا. وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے, اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو. علی کوئی جواب نہیں دیتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں, نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے, تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا.
میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا. یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے. شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے, پیشانی کے اوپر پسینہ ہے, اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے. اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے, حضرت علی سے کہتی ہے, ان کے شوہر ہے, قریب میں معصوم بچے بیٹھے رو رہے, کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں. حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا, تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے, مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی, میں نے تیرے حق میں غلطی کی, میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے, اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے. روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے, فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تو غم مت کر, آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا, تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے, ایک دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے شوہر میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے, اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا, لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا. یہ معصوم ہے, یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت, ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر, حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا. حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا, میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا, میں انصار کو بلاؤں گا, میں مہاجرین کو بلاؤں گا, میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا. حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں, میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے, ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا, میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا, میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا. زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو, اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا, تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟
میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا۔ روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جیسے کہ ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت ہر اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا موجود نہیں، علی انت کرتے ہیں۔ اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب تے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے۔ ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر، اے قبر، تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیو، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں۔
آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو, تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی. اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا, عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا, تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر حتی تبل لحیتہ, یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو, تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن اتنا نہیں روتے. کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا, ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, اس کو سوچو, قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو سوچو, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو, دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے.